اب اگر اہل بیت قرآن کے خلاف عمل کرنے کا کہے تو نہ کرے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یعنی صرف اہل بیت کا دامن پکڑے اور قرآن کو چھوڑ دے نہیں چلے گا، اور صرف قرآن کو پکڑے اہل بیت کو چھوڑ دے پھر بھی نہیں چلے گا۔ قرآن بھی ضروری، اہل بیت بھی ضروری۔ کربلا کا میدان دیکھ لیں آپ، کربلا کا میدان، وہاں قرآن بھی تھا، اہل بیت بھی تھی۔ اور نے جب دیکھا کہ اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، یزیدیوں نے قرآن کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا تو اس نے یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور حسین کے ساتھ ہو کر کے دنیا والوں کو درس دے دیا کہ دیکھنا قرآن اور اہل بیت جہاں ہو اسی کا ساتھ دینا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اللہ نے فرمایا ابھی مانگنا ہے تو صرف اتنا مانگنا، زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا مانگ لیں کہ وہ تیری یہ امت جو ہے وہ تیری آل سے محبت کرے، محبت۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے، یعنی اللہ نے فرمایا حبیب تو کہہ دے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دینا ہی ہے تو میرے رشتے دار قرابت دار جو ہے ان کی محبت مجھے دے۔ اب اگر جو ان سے محبت کرے دائرے میں رہ کر کے وہی سچا مصطفیٰ جانے رحمت کا غلام۔ کیا ایک اور بات بتا دوں؟ جی عطا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ دینے کے لیے آئے، دینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے، اور یہاں تو میرے آقا مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا کا کام ہے دینا اور یہاں تو کام ہے مانگنا، یہاں مانگنا نہیں ہوا، یہ بھی اب یہاں مانگنا، کیونکہ مانگنا اسے کہا جائے کہ صرف مانگا جائے بدلے میں کچھ نہ ملے، لیکن یہاں میرے آقا نے مانگا نہیں بلکہ مانگ کر کے امت کو عطا فرمایا۔ مانگا ہے مانگ کر کے، اور یہاں میں مثال دے کر کے سمجھا دوں۔ دیکھیں ابھی اگر میں کسی سے 500 روپے ادھار لوں، بھائی مجھے 500 دو ادھار، میں نے 500 لیے اور پھر میں نے اس کو وہی 500 واپس کر، اور 500 واپس کرنے کے بعد پھر مجھے ایسا ہوا کہ اس نے جو مجھے 500 دیے اس میں سے مجھے نفع ہوا اور میں نے زیادہ کمایا۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسے 500 تو دے دیے، اب اسے 50,000 اور دے دے۔ اب بتاؤ اس سے لینا ہوا یا دینا؟ ظاہر سی بات ہے لیا 500، وہ تو دے دیا، بدلے میں دے رہا ہوں 50,000، تو یہ لینا نہیں دینا ہوا۔ یہاں میرے آقا نے اپنے قرابت داروں کی محبت ضرور مانگی ہے لیکن بدلے میں غلاموں کو جنت دے دے۔ اب اگر جنت چاہیے تو لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے یہی تو فرمایا، کیا بات ہے، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک حق ہے۔ اللہم مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر کے مرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث میں یہ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ مرا۔ اب آپ اندازہ فرما دیں، ایک حدیث میں یہاں تک میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے بخش دے گا۔ اب یہ لینا ہوا یا دینا؟ تو الحمدللہ ہم سب آئے، جی 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 سب آئے، کیوں؟ جلسہ کسی اور کے نام، اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو محبت ہے، اور اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ یہی محبت ہمارے لیے دونوں جہاں کا نجات کا ذریعہ۔ اہل بیت اور اہل رسول کی محبت جن کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے
وہ بھی ایک آل رسول ہے، وہ بھی ایک اولاد رسول ہے، اور ایسے اولاد رسول کے اللہ نے انہیں مجذوب بنایا۔ اور یہ آپ خیال رکھیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کی اولاد، ایک عام غلام جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، وہ بھی مجذوب ہے تو اللہ کا ولی، اولاد رسول ہے۔ اب خود اندازہ فرما لیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کے غلام، مصطفیٰ جانے رحمت کی امتی، تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے ولی جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو وہ بن سکتا ہے، تو جس کے رگوں میں نبی کا خون ہو وہ بھی اللہ کا۔ الگ الگ ہے ولی کے جو درجات ہیں، یہ الگ الگ ہیں۔ مجذوب ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ شریعت کے کچھ قاعدے قانون نہیں، انہیں مجذوب کہا جاتا ہے، یعنی ان پہ کچھ ایسے ہیں شریعت کے قوانین نہیں ہوتے، بس اللہ کے رسول کی محبت میں مست رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھاتے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں مست رہتے ہیں، اور وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یا ایک اور آپ بات بنا دو، آل رسول اگر سچا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے خاندان میں سے ہے، اور اس کی زبان سے اگر جھوٹ نہ بولے نہ نکلے، اس کی زبان سے اگر گالی نہ نکلے، اس کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اگر ولی نہیں اور اس نے زبان سے کہہ دیا تو رب ضرور کرے گا۔ اگر وہ زبان سے کہہ دے وہ کام ہوگا، ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے رگوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کا خون ہے، اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ شرط یہی ہے شریعت پہ چلے، زبان سے جھوٹ نہ کہے، زبان سے گالی نہ دے، زبان سے برے الفاظ نہ کہے جس سے تکلیف ہو، بلکہ اس زبان سے نکلے ذکر خدا، ذکر رسول۔ زبان جو ہے زبان، لیکن اللہ نے اس زبان کو پیدا اس لیے فرمایا، زبان کچھ کام نہیں کرتی، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کر رہا ہے، زبان کیوں؟ کیونکہ اس زبان سے صرف ذکر الہی، اس زبان سے صرف محبوب کا ذکر ہو، اس زبان سے اگر نکلے تو اللہ کا ذکر نکلے، اور کچھ نہیں۔ زبان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا گیا، لیکن افسوس ہماری اس زبان سے کیا کیا نکل گیا۔ زبان یا تو خاموش رہے، اور پھر اگر زبان کو حرکت دینا ہے تو پھر تاجدار مدینہ پہ درود پڑھو۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا، پڑھتے رہے درود، اور پھر درود پڑھ کر کے جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے۔ درود پڑھ کر کے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر درود پڑھیں، اور اس پہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دعا مانگوں گا میرا رب قبول کرے گا، پھر دیکھ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے ولیوں کے درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ مجذوب کا، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور سمجھے گا بھی کیسے؟ ولی کو سمجھنے کے لیے ولایت ضروری ہے، ولی کو ولی پہچان سکتا ہے، ولی کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں پہچانے، چلے گئے اب جانے کہ یہ تھے کون، تب پتا چلا مجذوب، اور اب افسوس ہو رہا ہے، ہائے افسوس ہم نے ملاقات نہ کی، ہائے افسوس ہم نے ان کا ہاتھ نہ چوما، افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ولی کو پہچاننے کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کو ولی پہچاننا، ولی کو ولی پہچانتا ہے وہ کیا کر رہا ہم نہیں سمجھے۔ بہلول دانا بیٹھے تھے،
مٹی کے گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید وہیں سے گزرا تھا اور پوچھا مجذوب بتا کیا کر رہا. یہ بھی ایک مجذوب تھے. مجذوب بتا کیا کر رہا. بہلول دانا نے جواب میں کہا جنت میں گھر بنا رہا. بیٹے یہاں زمین پہ. کہاں جنت کہاں زمین. اور مٹی کے گھر بناتے ہوئے پوچھا کیا کر رہا. کہا جنت میں محل بنا رہا. بہلول دانا نے کہا خریدنا چاہو گے. اس نے مجذوب کو پاگل سمجھ کر کے کہا جنت اتنی سستی ہے. اتنی سستی جنت ایسے ملے گی کیا یہاں. مجذوب نے کہا بہلول دانا نے کہا چل آگے نکل. اب یہ ہارون رشید آگے نکلا. بعد میں آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ. اس نے جب دیکھا تو کہا اے فقیر ذرا بتا کیا کر رہا. کہا جنت میں محل بنا رہا. کہا خریدے گی. اس نے کہا ہاں. بہلول دانا نے کہا بول قیمت. جو قیمت کہی اس نے بتا دی. اس نے دے دی. ادا کر دی. قیمت دینے کے بعد اب یہ زبیدہ گئی. اس مجذوب نے کہا کہ یہ لے تیرا مال. اس کو اس نے ڈھا دیا. پھر اس نے بنانا شروع کر دیا. اب یہ آگے نکل گئی. ہارون رشید رات کو سوتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے. قیامت قائم ہو گئی. جنتی جنت میں گئے. جہنمی جہنم کی طرف گئے. اب یہ جنت کے اندر گیا اور اس نے جنت کو دیکھا. دیکھ کر کے ایک محل نظر آیا جس میں لکھا ہوا تھا زبیدہ. فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ محل کس کا ہے. فرشتوں نے کہا زبیدہ کا ہے. کہا زبیدہ میری بیوی کا بھی نام ہے. کیا یہ محل میری بیوی کا ہے. فرشتوں نے کہا ہاں یہ محل تیری بیوی کا ہے. کہا مجھے جانا ہے. کہا نہیں جا سکتے. کہا ذرا بتاؤ تو صحیح میری بیوی کو یہ محل دیا کس نے. فرشتوں نے کہا کہ تیری بیوی کو یہ محل دینے والا وہی مجذوب بہلول دانا. اب یہ اٹھا. آنکھ کھلی اٹھا. دوڑ کر کے پہنچ کر کے کہا مجذوب ذرا ایک مکان ایک محل مجھے بھی دے دے. اس نے کہا دوں گا لیکن قیمت زیادہ لگے گی. کہا کل تو اتنے میں دے رہا تھا اور آج زیادہ. کہا تیری بیوی جس نے خریدا ہے اس نے بغیر دیکھے خریدا ہے. اور ہارون رشید تو دیکھ کر کے خریدا. اللہ اللہ. بغیر دیکھے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. بغیر دیکھے خریدتا تو مل جاتا, سستا مل جاتا, لیکن دیکھ کر کے آیا. یہ مجذوب ہے, یہ کرتے کچھ اور ہے, ہوتا کچھ اور. ہم نہیں مانتے. تو اس لیے تو میں نے کہا ولی کو سمجھنے کے لیے ولی ہونا ضروری. ہم نے ان کو بھی نہیں سمجھا تھا, ان کو بھی ہم یہی سمجھتے تھے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. نہیں, ان کی زبان سے جو نکلتا تھا رب قبول فرماتا تھا. بڑی مشہور کرامت ہے, یوٹیوب پہ دیکھیے. گائے کو زندہ کیا گیا, وہی پانی کا لوٹا, لوگوں نے اسی گائے پہ پانی ڈالا, نہیں اٹھی. آتے گئے لوگ پانی ڈالتے گئے, لیکن جب یہ مرد کلندر اٹھا اس نے کہا لوٹا مجھے دو. لوٹا اس کے ہاتھ میں گیا. اب اس نے اسی پانی کو اسی گائے پہ چھڑکا ہے. وہ گائے اللہ کے حکم سے زندہ ہو. سب جانتے ہیں سب الحمدللہ. مجھ سے زیادہ تو آپ یہ انٹرنیٹ پہ مائے, اب مجھ سے زیادہ یعنی پورے دن فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب پورے دن استعمال کرنے والے ہیں. تو آپ نے بارہا اس کو دیکھا. ایسے نہیں ہوتا. جب اللہ کسی اپنا بنا لیتا تو پھر اللہ اپنی ساری خدائی اسے دے دیتا. اب وہ جو چاہے کرے. اب اس کے ہاتھ میں ان دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اب وہ جس طریقے سے چاہے دنیا کو پلٹ دے. وہ دنیا ان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, اور جو چیز دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتی ہے اسے جیسے چاہے گھمایا جا سکتا. یہ دنیا ان کے دو انگلیوں کے بیچ میں, اور وہ جیسے چاہے ویسے گھما. یہ ہے اللہ کے ولی, جو چاہے وہ کر سکتے. اللہ نے انہیں اختیار دیا. اختیار ان کا ہے.
اب وہ جو چاہے کرے، ضرورت پڑے اور اشارہ کر دے، لکڑی بھی ہو تو تلوار۔ بھائی اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں پورا اختیار دیا۔ تھوڑا سا نہیں، ایسا نہیں کہ تھوڑا دے دیا، نہیں، اللہ نے پورا، اور وہ اس ہتھیار کے بھی استعمال کرتے ہیں تو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں، ورنہ ان کا تو کام یہی ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ جیب بھرنی، نہیں، مقصد یہی ہوتا ہے انہیں اسلام دکھانا کہ جس مذہب کے بارے میں لوگ غلط خیال کرتے ہیں وہ مذہب ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مذہب اس میں مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں جو اپنوں کو شفا رب سے دلواتے ہیں، لیکن اگر دشمن بھی آ جائے تو وہ انہیں بھی رب کی طرف سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ملتی ان کے دربار سے۔ غریب نواز جب اس سرزمین پہ آئے تھے، زبان یہاں کی نہیں سمجھتے تھے، لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے ان کی زبان، اور وہ بھی یہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن لوگ آتے اور پھر کسی کو اگر سر میں درد ہوتا، قوم تو یہی تھی، نکالنے پہ تلی تھی، پانی بھی بند کیا تھا، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، انہیں اٹھا دیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، جاؤ نہیں کروں گا۔ پھر بھی جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ایک ایسا بندہ، ایک بابا ہے کہ اگر لوگوں کے سر میں درد ہو اور یہ ہاتھ رکھ دے درد غائب ہو جاتا ہے، اپنے تو آتے ہی تھے، دشمن بھی آنے لگے، اور وہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی تو نہیں، ان کا طریقہ یہی تھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کے نقشے قدم پہ چلتے، دشمن کو معاف کرنا یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ میرے آقا تاجدار مدینہ کا ہے، یہی طریقہ میرے آقا تاجدار مدینہ کے پاس جو دشمن آتے تھے وہ ڈرتے تھے ہمارا کیا ہوگا، ہم نے ان پہ اتنے ظلم کیے، ہمارا کیا ہوگا، کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا سب کو معاف، سب کو معاف، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، اتنے ظلم کیے، یہ کیا وہ کیا، میرے آقا نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا، سب کچھ بھلا کر کے معاف کرنا یہ میرا کام ہے۔ جب لوگوں نے یہ کردار دیکھا ہے تب انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا تلوار کی دھار سے یا تلوار دکھا کر، بندوق دکھا کر کے نہیں، اسلام پھیلا ہے مصطفیٰ کے کردار سے، میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنتوں سے۔ ان کے دربار میں بھی بھیڑ لگتی تھی، ان کے دربار میں بھی اپنے تو آتے تھے، غیر بھی آتے تھے، اپنوں کو دیتے تھے، غیر بھی اپنی مرادیں پا کر کے جاتے تھے۔ ان سے جو اپنے تھے وہ تو آتے ہی نہیں، غیر بھی آ کر کے اپنی مرادیں لے کر کے جاتے تھے، آتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، اور جب اس دربار سے نکلتے تھے ہنستے ہوئے سب کو دے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا، جسے چاہے جو چاہے عطا کرتا، اللہ نے انہیں اختیار دیا۔ اللہ کے جب وہ ہو جاتا اب ساری مخلوق ان کی ہو جاتی، سب ان کے ہو جاتے، اب وہ جسے اشارہ کر دے بس اس کی دنیا بدل دیتے۔ دشمن اگر طاقتور ہو اور وہ اشارہ کرتا، دشمن کی طاقت کو ختم کر، اور دوست اگر کمزور ہو اور وہ اس پہ نظر کر دے، اللہ اس دوست کو طاقت عطا فرماتا۔ ان کی نگاہ کا کمال ہے،
یہ تو کسی اہل دل نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کی نگاہ کا کمال ہے، صرف نظر ڈال دے دنیا ہی بدل جائے، صرف نظر کا کمال، نظر ڈال دے دنیا بدل جائے، صرف نظر کا کمال۔ وہ اگر ان کی نظر، لیکن شرط ایک ہے محبت، ان سے محبت ہو، اگر محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ محبت ہونا ضروری ہے، محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، محبت ہوگی تو سب کچھ ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے آپ روئے تھے، اور روئے اتنا روئے کہ رونے سے آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اس سے پانی بہہ نکلا تھا، اور جانور جو تھے وہ پانی پینے کے لیے آئے، ان میں سے ہرن نے جب یہ پانی پیا تو انہوں نے کہا میٹھا پانی، آج تک ہم نے ایسا پانی پیا ہی نہیں۔ یہ پانی آتا تھا تلاش کے لیے نکلے، تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے حضرت آدم کے دربار، دیکھا تو یہ تو کسی انسان کے آنکھ کا پانی۔ ہرن دیوانے عاشق کا ذرا چہرہ تو دیکھیں، چہرہ کیسا، انسان کا چہرہ تو دیکھیں، کیونکہ حضرت آدم سر جھکا کر کے بیٹھے تھے، رو رہے تھے، ہرن نے جب کہا دیکھا کہ یہ سر جھکا ہوا ہے دیدار کرے، اب یہ ہرن آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے حضرت آدم کا جلوہ دیکھا، حضرت آدم نے اپنا نبوت والا ہاتھ اٹھا کر کے ہرن کی پشت پہ رکھا، جس کی سبب اس کے پیٹ میں مشک پیدا ہوا۔ آج بھی وہ خوشبو پورے دنیا میں مشہور ہے، مشک ملا واپس جنگل میں آئی، پورا جنگل خوشبو سے بھر گیا۔ جب پورا جنگل خوشبو سے بھرا، دوسرے جو ہرن تھے رنگ بھی ایسا، چھلانگیں بھی اسی طرح مار، ان کے بھی 4 پاؤں تھے، ان کے بھی 4 پاؤں، ان کے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 کان، لیکن وہ خوشبو سے مہک رہے ہیں، ان کے پاس خوشبو نہیں۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی اور ہم میں کوئی فرق نہیں، یہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے 2 پاؤں ہمارے 2 پاؤں، ان کی 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں، کوئی فرق نہیں، لیکن فرق ہے، جیسے زمین آسمان میں فرق ہے ویسے عام انسان اور رب کے ولی میں فرق۔ یہاں جانوروں کا حال یہ، ہرن کی ایک ہی وہ قسم ہے جس سے خوشبو آتی، ہر ایک ہرن سے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خوشبو، تو ہرن نے بتایا کہ پھلا جگہ پہ بیٹھا ہے، اس نے اپنا ہاتھ ہماری پشت پہ رکھا اور یہ خوشبو ملی۔ اب یہ دوڑے، جیسے وہ آئی تھی ویسے یہ بھی آ رہی ہے، چھلانگیں لگاتی ہوئی دوڑ کر کے پہنچی حضرت آدم کے دربار، حضرت آدم کے دربار میں آئی، حضرت آدم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پشت پہ رکھا، جیسے ان کی پشت پہ رکھا تھا ویسے ان کی بھی پشت پہ رکھا، اور وہ ہاتھ رکھا اور یہ لوٹ رہی تھی تو انہیں خوشبو نہ ملی، وہ خوشبو سے مہک رہی ہے اور ان کے پاس خوشبو نہیں ہے، وہ بھی ہرن یہ بھی ہرن، آئی ایک ہی دربار میں، حضرت آدم کے دربار میں، ہاتھ بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے، فرق یہ ہے ایک خوشبو سے مہک رہا ہے، دوسرے کو خوشبو نہ ملی، وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے پہلی جماعت دیدار کے لیے آئی تھی، دوسری جماعت خوشبو کے لیے آئی تھی، جس نے نبی کی زیارت کا ارادہ کیا مالا مال ہو گئے، اور جس نے خوشبو کا ارادہ کیا پائے مال ہو۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، بہت اچھا، لاجواب۔ دیدار کا ارادہ کیا مالا مال، اور خوشبو کا ارادہ ہوا پائے مال، ملتا سب کو، محبت ہوگی تو سب کو ملے گا۔
اور اگر عداوت ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے محبت اور یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہوگا کہ مجھے ملے گا تو اس دربار سے ملے گا, پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر گھومتا رہے, کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی اجمیر شریف کبھی دہلی, یہ گھومتا رہے, کبھی گلیئر شریف یہ گھومتا رہے, کہیں نہیں ملے گا. اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے, اور یقین بھی کامل ہونا ضروری ہے. دل میں محبت ہو اور یقین کامل ہو کہ مجھے ملے گا تو اس دربار سے ملے گا, پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تجھے جو کچھ بھی ملے گا یہ دربار ہی سے ملے گا. ضروری ہے, ملتا سب کو. لیکن یہاں ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں ہمیں معلوم نہیں ہم کیا مانگنا ہے. مانگا کیا جاتا ہے, کیا دنیا مانگا, دنیا نہیں. جہاں کہیں بھی مانگو صرف ایک چیز مانگو. جہاں کہیں بھی مانگو صرف ایک چیز, اور کچھ نہ مانگو. جہاں کہیں بھی چاہے سفر میں رہو چاہے حضر میں رہو, گھر میں رہو یا مسجد میں رہو, جہاں کہیں بھی رہو ایک چیز وہ ہے کیا, جب تک جسم میں جان سلامت رہے, تجھ پہ صدقے تیرے نام پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. یہی دعا مانگو کہ کامیاب ہو جاؤ. دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب, ورنہ دنیا مانگ کر کے آخرت بھی برباد ہو جائے. دنیا مانگ کر کے آخرت بھی برباد. مانگنا ہے تو بس یہی مانگے, یا اللہ تیرے اس حبیب کے وسیلے سے, تیرے اس نیک بندے کے وسیلے سے جو کچھ بھی دے رہا ہے اس کے وسیلے سے دے رہا ہے. مولا مانگ رہا ہوں اس کے وسیلے سے کہ میرا ایمان موت کے وقت سلامت رہے. موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا, تب جا کر کے قبر میں آسانی ہوگی. تب جا کر کے ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام کی محفل سجا دی کامیاب ہو گئے. بہت اچھے. نہیں, اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں درس دیا وہ یہی ہے, ذکر ان کا ہو اور پھر ان ذکر میں سے ہم کچھ سبق حاصل کریں. کیا بات ہے, بہت اچھے. سن کر کے چلے گئے سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگے گا, نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا, اور اس بات کا انکار بھی نہیں کروں گا, لیکن جو حق ہے وہی بتاؤں گا. جنت اتنی سستی نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے مل جائے, اس جنت کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑے. صرف اٹھنا ہی نہیں, اٹھ کر کے مسجد میں بھی جانا پڑے گا. مسجد میں جا کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہوگا, گرم بستر کو چھوڑ کر کے. ایسی جنت نہیں ملتی, ایسی اگر جنت ملتی تو سب چلے جاتے. نہیں, جنت اللہ کے رسول کی ہے, اور اب اللہ کا حبیب اسی کو داخل کریں گے جو طریقے مصطفیٰ میں. ہر کوئی نہیں. دیکھیں جنت آنکھ ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں. کیا بات ہے, دروازے بھی ہیں. جنت کے دروازے, اور ہر دروازے پہ نام لکھا ہوا, اس سے کون گزرے گا. کسی کا نام باب الصلاۃ, کسی سے نماز پڑھنے والے. اب ظاہر سی بات ہے نماز نہ پڑھنے والا اسی لائن میں ہوگا کیا, ظاہر سی بات ہے یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے. اگر جہاں کہیں لائنیں لگی ہو, یہاں سے وی آئی پی, یہاں سے وی آئی پی, اور اگر اسی لائن میں ہم چلے گئے تو کہیں گے نکلو تمہارا کام. دنیا کا کام یہی ہے, تو پھر آپ اندازہ فرمائیں وہ انصاف کا دن ہوگا. یہاں تو نا انصافی ہو رہی ہے, اور وہاں 50,000 سال کا ایک
دن ہوگا وہیں سے بے نمازی نہیں گزر سکتا. اللہ فضل فرما دے تو سب جنت میں جائیں گے، اور اگر عدل کرے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، ورنہ ہمارے عمل ایسے ہے کہ اگر رب عدل فرمائے تو ہم سب جہنم. یہ ہمارے عمل بتا رہے ہیں. کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز کا کوئی ٹھکانہ، لباس کسی اور کا، طریقہ کسی اور کا ہے، اور صرف ذکر سن کر کے بنے ہیں جنتی نہیں بن سکتے. اس جنت کے لیے ضروری ہے نماز. اللہ اللہ، بہت اچھے، لاجواب لاجواب، حق ہے حق. میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ یعنی مفتاح الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ. جنت کی کنجی نماز ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. چابی ہی نہیں ہے تو پھر تالا کھلے گا؟ آپ دیکھیں، اب مثال دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے گھر کا حال یہ، تالا دے دیا، چابی نہیں ہے، تالا کیسے توڑنا پڑے گا، اور وہاں توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کے لیے چابی ہونی ضروری ہے. تو یہ جنت کی دروازے کو کھولنے کے لیے چابی نماز ہے، اور اس نماز کو جس نے ادا کیا ہوگا وہی بندہ جنت کو کھولے اور وہی داخل ہوگا. یہ ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی سنت، داڑھی بھی ضروری ہے، لباس بھی سنت کے مطابق. یہ ساری چیزیں، صرف داڑھی اور نماز نہیں آتی. صرف اتنا ہی نہیں، گھر میں بچوں کی پرورش میں طریقہ بھی مصطفیٰ. شادی کا موقع ہو تو طریقہ مصطفیٰ. ساری چیزیں ہونی چاہیے. ہر ایک چیز میں اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہر چیز میں طریقہ مصطفیٰ. میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ اسی کو کہتے ہیں محبت. اور جب یہ محبت ہوگی پھر دیکھ آج یہ پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، پھر دیکھ یہی دنیا والے تیرے قدموں میں ہوں. غریب نواز کے قدموں میں ایسے نہیں پڑے تھے. انہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ جانے رحمت کے طریقے پہ پسند. کیا بات ہے، لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ضروری ہے. اور یہ اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، ان سے ہمیں یہی سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں تاجدار مدینہ کی سنتوں کو اتارا. اب ہم انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے تاجدار مدینہ کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، عمل کریں، اور پھر زندگی بسر کریں. پھر ہر دعا کرے گا رب قبول فرمائے. سبحان اللہ. رب اور پھر جب مرے گا تب خاتمہ ایمان، خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو پھر دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. جی خاتمہ ایمان پہ، دنیا بھی آباد. یہ سبق لینا ہے، درس لینا ہے. یہی درس ہمیں اولیاء کرام دے رہے ہیں. اولیاء کرام یہی درس دے رہے ہیں. مانگنا ہے ایک چیز مانگو، جب بھی مانگو، صبح اٹھو تب مانگو، رات کو سو تب مانگو، پنجگانہ نماز میں مانگنا ہے تب مانگو، مسجد نبوی پہ جا کر کے مانگنا ہے تو مانگو، کعبے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور مانگنا ہے تو مانگو. کیا مانگو؟ یہی مانگو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور کچھ نہیں. خاتمہ اگر ایمان پہ ہوا تو بیڑا پار، اور اگر کفر پہ ہوا تو اللہ رحم فرما. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. دعا یہی فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بزرگ کے وسیلے سے، عبد القادر کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ایمان پہ ہوگا تو بیڑا پار ہے. قبر بھی آسان، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تب جا کر کے قبر میں پہنچانے گے. یہی تو ہے. اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو نہیں پہنچانے.
ایمان پہ خاتمہ، اور ایمان پہ خاتمہ کس کا ہوگا؟ یا میں آپ کو صرف ایک حدیث پاک بس تھوڑی مختصر میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں کافر ہو کر کے نہ مرے۔ 4 قسم کے لوگ میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے، نبیوں کے نبی تاجدار مدینہ فرما دے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خاتمہ کفر پہ کافر ہو کر کے نہ مرے۔ ان میں سے پہلا نماز میں سستی کرنے والا۔ اندازہ فرما لیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا، سستی کر کے پڑھنے والے کا حال یہ ہے تو نہ پڑھنے والے کا حال کیا؟ نماز تو پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے، سستی، اس کا حال یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کافر ہو کر کے نہ مرے، خاتمہ برا نہ ہو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والا، شراب پینے والا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کافر ہو کر کے۔ تیسری چیز میرے آقا تاجدار مدینہ نے بتائی، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، میرے آقا نے فرمایا کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں کافر ہو کر کے۔ اور یہاں میں ایک بات بتا دوں، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں ہمارا نام ہو اور ہمارا خاتمہ کفر پہ، جب کفر پہ خاتمہ ہوگا پھر جنت نہیں، پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں جہاں کہیں بھی مانگو دعا یہی مانگے، خاتمہ ایمان پہ۔ چوتھی چیز میرے آقا نے فرمائی اور وہ بھی ہم میں داخل، میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی، اور یہ آج عام ہو رہی ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی۔ آج بیٹے پورے دن کہتے کیا کرے، کام نہیں، کام ہے تو اس میں برکت نہیں، کچھ برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں گرو، ان سے کہو دعا کرے، کیونکہ ماں باپ جو اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں رب اسے قبول فرماتا ہے، رب اسے قبول فرماتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ نکلے تھے والدہ کے پاس، کہا اجازت دیں، ماں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہا مقام حضوری، مقام حضوری اسے کہتے ہیں جہاں سے رب کا جلوہ دکھائی، اللہ کا جلوہ۔ اور امام بایزید بستامی نے کہا ماں اجازت، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ 40 برس تک آپ ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف نکل گئے، کبھی اسی جنگل میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ وہاں جا کر کے سوئے نہیں، پورا دن روزہ رکھا، رات کو رب کی عبادت، یعنی دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت، 40 برس گزار دی۔ ایک رات نکل گئے، آپ اس جنگل میں جا کر کے عبادت کر رہا ہوں، بیچ میں ایک بستی آئی، لوگوں سے پوچھا یہ بستی ہے کیا، تو کہا بستہ، یاد آ گیا 40 سال سے نہیں آیا ہوں، میری والدہ بھی تھی، اب ہے کہ نہیں پتا۔ وہ لوگوں سے پوچھا، پوچھتے اپنے گھر کی طرف پہنچے، گھر کی حالت دیکھ کر کے دل کو تسلی ملی کہ گھر دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے ماں زندہ ہے۔ ابھی ماں کا انتقال نہیں ہوا، ماں زندہ ہے۔ ماں اگر انتقال کر جاتی تو یہ میرا گھر ویران ہوتا، گھر آباد ہے، ماں زندہ۔ آدھی رات گزر چکی تھی، اب آپ حجرے کے قریب جا کر کے بیٹھے، کیونکہ ماں کو نیند سے اٹھانا بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ ایک میں بات بتا دوں، ماں باپ سوئے ہو اور وہ سونے کا وقت ہو، اور ماں باپ کو اگر بیٹا بغیر ضرورت کے اٹھائے تو اس سے برکت ختم ہو جاتی۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، آج یہ بھی برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ آپ نے کہا کہ ماں کے آرام کا وقت ابھی نہیں اٹھاؤں گا، تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت ہوگا، ماں اٹھے گی، اور ماں اٹھے گی تب ماں کو کہوں گا کہ تیرا بیٹا بایزید آیا۔ تھوڑی دیر ہوئی،
پانی گرنے کی آواز آئی، آپ نے کہا ماں اٹھ گئی. سوچ رہے تھے اٹھ تو گئی ہے لیکن مجھے پہچانے گی کہ یا نہیں. 40 برس گزر گئے نہیں پہچانا. تو چونکہ میں تو کہہ کے گیا تھا کہ مقام حضوری حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، مقام حضوری مجھے ملا نہیں، اب ماں مجھے پہچانے گی کہ نہیں. یہ سوچ کر کے آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، بڑھا کر کے دروازے پہ رکھا. دستک دینی ہی چاہی تھی، ابھی دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا تھا، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید رک جا. اللہ خیال یہ تھا کہ پہچانے گی کہ نہیں، ابھی دروازہ نہیں کھلا، ماں نے پہچان لیا بیٹا پار کرا. دروازہ کھلا، ماں نے یہ نہیں پوچھا بیٹا 40 سال گزر گئے بتا کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا کھایا کیا پیا. نہیں کہا بیٹا بتا مقام ملا. مائیں بھی ایسی ہوتی تھی، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد حاصل ہوا. بایزید نے سر جھکا کر کے جواب میں کہا امی جان گیا تو تھا، 40 برس گزار دیے لیکن مقام حضوری نہ ملا. کبھی اس جنگل میں کبھی اس جنگل میں گھومتا رہا، دن کو روزے رکھے، رات کو رب کی عبادت کی ہے، نہ دن کو سویا نہ رات کو سویا، نہ دن کو کھایا نہ رات کو کھایا. ماں 40 برس گزار دیے، مقام نہیں ملا. ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی مولا میرا بیٹا بایزید مقام حضوری پانا چاہتا ہے، آج اس ماں کی دعا قبول کر لے اور میرے بیٹے بایزید کو مقام حضوری عطا کر دے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بایزید نے رب کے جلوے دیکھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غلام مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. یہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، مقام حضوری جو ملا ماں کی دعا سے ملا. گھر میں برکت چاہیے ماں سے دعا کرو. گھر کے اندر اگر برکت چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت بھی دے گا، رب تمہیں عزت. یہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں. لوگوں نے جب دیکھا، لوگوں کو دیکھا، لوگ حضور کے روزے کے سامنے مانگ رہے ہیں. کوئی مانگ رہا ہے اے اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے دولت دے دے، کوئی مانگ رہا ہے تخت و تاج دے دے، کوئی مانگ رہا ہے بیماری سے شفا دے دے، کوئی مانگ رہا ہے ہمیں اولاد دے دے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھ کر کے مسکرا پڑے اور کہا لوگوں حیرت ہوتی ہے تمہارے مانگنے پہ، ذرا دیکھو تو صحیح کیا مانگتے ہو. لوگوں نے کہا اے بایزید بتا دے کیا مانگے. آپ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، جب میرا وقت آئے گا تب دیکھ لینا کہ اس جگہ سے کیا مانگا جاتا. مانگنا ہے تو ذرا جگہ دیکھیں، اس جگہ سے کیا مانگا جاتا ہے یہ دیکھ کر کے مانگیں. کھڑے ہیں حضور کے روزے کے سامنے، دنیا مانگ رہے ہیں. لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ آخرت مانگے گے، کہا آگے آ جاؤ آپ ہی مانگ کر کے دکھاؤ. بایزید آگے بڑھے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا رسول اللہ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں کہ تخت و تاج مانگوں، میں بیمار نہیں ہوں کہ شفا مانگوں، مجھے دنیاوی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیاوی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا دنیا نہیں مانگتے تو آخرت مانگیں گے. کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کی بھی خواہش نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگ حیرت میں ہے، نہ دنیا مانگ رہے ہیں نہ آخرت مانگ رہے ہیں. اب اگر مانگیں گے تو مانگیں گے کیا؟ بایزید نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا کر دینا، جب آپ کے اس غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہو، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو اور اس بایزید کو لے کر کے جاتے ہو، تب اس وقت کہہ دینا فرشتے چھوڑ دو، بایزید میرا ہے.